اچھا شہیر بھائی، ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا ہے اس وقت، تو کیا سمجھتے ہیں کیا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، آج روسی صدر نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایران کو اسلحہ دینا جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو گیم تو پلٹنے والی ہے۔ دوسرا، اس نے بیان یہ دیا کہ ہم نے بارہا ایران کو بولا ہے کہ جناب آپ کو مدد چاہیے تو ہمیں بتائیں، لیکن ایران نے ہمیں یہ بولا ہے کہ جناب ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے، جب چاہیے ہوگی تو بتا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ روس تو تیار ہے، چین بھی تیار ہے۔ اور ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ، تو ابھی وہ کلپ میں آپ کو فارورڈ بھی کر دوں گا، اسرائیلی جو نیشنل ٹی وی جس طرح ہمارا پی ٹی وی ہے، اس پہ ان کے دفاعی تجزیہ نگاروں نے کہا کہ پاکستان اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے ایران کو۔ وہ ہمارے اوپر بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹریگر کیا جائے، انسٹیگیٹ کیا جائے، اور پاکستان اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں ٹریگر نہ کرو، ہمیں نہ چھیڑو، ورنہ تم بھی پہلے جاؤ گے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا والی ہو، اگر وہ چاہ رہا ہے تو بس صرف انہیں ایک کام کرنا ہے، یہ ٹاک شو سے کام نہیں چلے گا، ایک عدد وٹا پاکستان کو مار دو کائنڈلی، آپ مارو صحیح، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ 1400 سال کے بدلے تم سے لینے ہیں۔ خیبر کے بعد جو کچھ ہوا ہے نا، اس کے بدلے تم سے نہیں لیے گئے۔ ایک بار ایوبی نے بدلہ لیا تھا، اس کے بعد کے جو بدلے ہیں، جو تم نے جا کے پھر ان کی قبر پہ لات مار کے بولا تھا ایک صلیبی جرنیل نے آ کے کہ اٹھ ایوبی، ہم پھر آ گئے، ہم وہاں تک کے بدلے بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک بار آئیں صحیح ہے۔ تو یہ شروعات ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہماری پالیسی ڈیفینسو ہے نا، نہیں دیکھیں شہیر بھائی، اگر ہم اسرائیل کا میپ دیکھیں، بس ایک چھوٹی سی اسٹرپ کی طرح ہے وہ، نہیں وہ یہ اگر ہم ایک کوئی چھوٹا سا پٹاخہ بھی اگر چلا دیں، غلط پرسیپشن ہے ہمارا۔ وہ اسرائیل ایک ناجائز اولاد ہے پورے مغرب کی، اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، اس کے پیچھے برطانیہ بھی ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا بدماش جنہوں نے کولونیلزم کا دور دیکھا ہے، وہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بدماش تھے، کتنے بڑے دجال تھے، قذاب تھے، انہوں نے دنیا پہ ظلم کیسا کیسا کیا، عورتوں اور بچوں کے ساتھ۔ آپ چنگیز خان کو بھول جائیں گے، انہوں نے وہ کچھ کیا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جب عمر مختار کھڑا ہوا تھا تو اس کی عورتوں کو، بچوں کو اس کے سامنے جو ہے وہ ریپ کیا جاتا تھا، پھانسیاں دی جاتی تھی، اور عمر مختار کو آخری لیبیا کا تھا وہ، اس کو پھانسی دینے سے پہلے اس جرنیل نے کہا تھا کہ آپ سرنڈر کر جائیں گے تو میں ساری عورتوں کو چھوڑ دوں گا، تو اس نے جواب دیا کہ وی ڈونٹ سرنڈر، وی ون اور وی ڈائی۔ تو اس نے کہا آپ کی آخری خواہش؟ کہتا ہے ایک مجھے مگ میں پانی دے دو، میں وضو کر کے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے الفاظ تھے ہز ایکسیلنسی، تم کمال آدمی ہو۔ تو ایسے لوگ زندہ ہیں تاریخ میں، اور عمر مختار کے شہادت کے کئی سال بعد لیبیا آزاد ہوا، اور آج لیبیا کے نوٹ پہ عمر مختار کی تصویر ہے۔ تو تاریخ زندہ رہتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جی اسرائیل ہم پہ اگر حملہ کرے، تو ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو میں کلیئر بتاؤں، انڈیا پر تول رہا ہے کہ وہاں سے اسرائیل اٹیک کرے گا، یہاں سے انڈیا اٹیک کرے گا، تو پاکستان کیا کرے گا؟ تو جناب ہم اول تو اپنا دفاع کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، 1-2 دن آپ کو سمجھائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ہم شاید اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ بن جائے، کیونکہ یہاں 7 گنا بڑا دشمن ہے، اور وہاں دنیا کے سب سے بڑا بدکار قسم کا بدماش ہے، دہشت گرد ہے۔ تو پھر یہی ہے جس طرح الطاف بھائی فرماتے تھے، ایک چمی ادھر ایک چمی ادھر، تو ایک پرمانو ادھر ایک پرمانو ادھر، ہم نے if there is no Pakistan then there should be no world، ہمیں ایسی دنیا سے کوئی لینا دینا، کوئی غرض نہیں ہے جس میں پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم نے پرمانو جو رکھے ہوئے ہیں وہ پھر اپنی پھوپھی کی شادیوں پہ چھڑانے کے لیے تو رکھے نہیں ہیں، وہ اسی کام کے لیے رکھے، ہم بسم اللہ کریں گے، بسم اللہ بلکہ وہ کریں گے، صدق اللہ العظیم ہماری طرف سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عاصم منیر صاحب ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں، آپ کے کیونکہ ذرائع کافی اندر تک ہیں، تو کوئی ہمیں بھی ہلکی پھلکی سی نالج۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو روکو، اینڈ عاصم منیر ڈینائڈ ان اے ویری لاجیکل وے، کہ ایران کی ایک بہت اچھی ہسٹری ہے، ایک بڑی پرانی ہسٹری ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، اینڈ ہی کنونسڈ ہم کہ آپ بیچ میں نہ ہی کودیں تو بہتر ہے، آپ کا امیج خراب ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ پچھلے 2 سالوں کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھیں، جتنا مایوس وہ کل نظر آ رہا تھا اتنا کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور بھی کویشچن کروں گا کہ ایران کے کافی زیادہ احسانات ہیں یہودیوں پر، اگر تھوڑی سی ہم ہسٹری پہ طرف جائیں، تو پھر بھی اسرائیل اب یہ حرکتیں کس کے کہنے پر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ اسلامی انقلاب آنے سے پہلے کے احسانات تھے، اسلامی انقلاب آنے کے بعد کے احسانات نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں جی، اس خطے کے بہت بڑے احسانات تھے انگریزوں پہ،
ہم ان کے گھوڑے کتے نہلایا کرتے تھے. تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں تھیں. گو کہ انگریزوں کے گھوڑے کتے نہلانے والوں کی اولادیں اب بھی ہم پہ قابض ہیں, لیکن پاکستان بن چکے اور اس کی عوام آج بھی ان کے باغی ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو وہ اسرائیل کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ انصار جو یمن میں, حوثی قبائل جو یمن میں, ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. حزب اللہ جو لیبنان میں فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. حماس جو اسرائیل کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے, اس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. تو وہ اب اصل ٹارگٹ کی طرف آ رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ اسرائیل ایران کی نہیں ہے, ایمان اور کفر کی جنگ ہے. جس طریقے سے پاک بھارت جنگ نہیں تھی, ایمان کفر کی جنگ تھی. تو اب ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اس ڈیبیٹ سے نکل کے کہ یار یہ سنی شیعہ کا معاملہ ہے یا کون سا معاملہ ہے. یہ ہم بہت بڑی بےغیرتی ہے کہ جب افغانستان کا معاملہ بنا تھا تو ہمارے پاکستانی کہتے تھے یہ تو دیوبندی ہیں, ہم بریلوی کیوں اس کا ساتھ دیں. اور یہ ہمارے جو ابھی شیعہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے دیوبندی اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ جناب وہ تو شیعہ, ہم اس کا ساتھ کیوں دیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ باری اینڈ پہ بریلویوں کی بھی آئے گی, دیوبندیوں کی بھی آئے گی, اور اہل حدیثوں کی بھی آئے گی. شیعوں کی تو آ گئی ہے. تو ماضی میں عراق میں سنیوں کی باری آئی تھی, شام میں بھی سنیوں کی باری آئی تھی, اور لیبنان میں سنی شیعہ دونوں کی باری آئی تھی, اور افغانستان میں بھی سنیوں کی باری آئی تھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حزب اللہ اور انصار جو حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں, حماس 110% سارے سنی ہیں اور سپورٹ کرنے والی دونوں تنظیمیں شیعہ ہیں. جب ان کو تکلیف نہیں ہے تو پھر یہاں کے چوچے چمونوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. جب وہ مسلمان ہونے کے نیت سے ایک ہیں تو ہم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ چیز آج سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آج نہیں سمجھے تو ہماری داستان نہیں ہوگی. داستانوں میں تاریخ لوگ آ کے ہماری قبروں پہ پیشاب کریں گے اگر آج ہم نے امت کو فرقہ واریت سے نہ روکا, اور فرقہ واریت پہ ہم لوگوں نے یہ کیا نا, لوگ تھوکیں گے ہماری قبروں پہ آ کے. یہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. جب بغداد میں چنگیزی فوج گھسی تھی نا, تو بغداد کے علماء آپس میں مناظرے کر رہے تھے کہ سوئی کے ناکے کے اوپر کتنے جن اور کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. کوئی کہتا تھا 100, کوئی کہتا تھا 200. تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں بتاتے ہیں جن کس طرح کٹتے ہیں. انہوں نے آ کے مسلمانوں کے گلے کاٹے اور اس کے مینار قائم کی اور لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا تھا. تو یہ ہمارے آپس کے مناظرے ہمیں لے ڈوبیں گے اگر ہم آج نہ سمجھے تو. اللہ پاک خیر کرے گا, اور انشاءاللہ ایک امت بن کے دکھائیں گے. یہاں پہ میں ایک چیز ہائی لائٹ کروں گا کہ یہ جو ہم مفلر اپنی ہر ویڈیو میں پہنتے ہیں, ہم ہمیشہ اپنے گیسٹ کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ریکویسٹ ان اے سینس انہیں آفر کرتے ہیں, اگر وہ کمفرٹیبل ہوں تو موسٹ ویلکم. اور شہیر بھائی کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ پہلے گیسٹ ہیں جنہوں نے خوشی کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بالکل میں پہنوں گا. ہماری شناخت ہے جی, ہماری بقا کا ضامن ہے یہ. اور ہم نے جتنے بھی گیسٹ ہیں باقیوں کو بھی آفر کیا, لیکن وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم انہیں انسسٹ نہیں کرتے. لاسٹ میں شہیر بھائی پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے, امت مسلمہ کے. بس ایک ہو جائیں جی, اپنا اپنا رول پلے کریں. ایک میسج ضرور, اسرائیل نے بڑی گھنونی سازش شروع کی ہے. کچھ یہودی سامنے لائے ہیں, ان کو ایران اور فلسطین کے جھنڈے پکڑائیں اور بتایا کہ جناب ہم ایران اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ اسرائیل ابھی یہودیوں کو ایویکویٹ کر رہا ہے اپنی سرزمین سے. وہ مختلف سپرس میں بھی اور 2-4 اور ریاستوں میں بھی بھیج رہا ہے, اور اس ڈر سے کہ کہیں وہاں کے سولینز ان پہ اٹیک نہ کریں. اسرائیل کا ایک شہری دہشت گرد ہے, یہ بات یاد رکھیں. سب نے ملٹری ٹریننگ کی ہوئی ہے, میڈ بھی ہے, مین اور وومن. تو باقی عوام سمجھ جائے گی کہ ہمارا اشارہ کس طرف ہے. ان کی اس دھوکے میں نہیں آنا, جتھے لبے انو بڑا پیار دیو. تھینک یو سو مچ.